کوئی خدمت نہیں ہے. سب سے پہلے میں کلیئر کر دوں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ جو ہیں میں انہیں ون مین آرمی سمجھتا ہوں. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی 2 زندہ کرامتیں قیامت تک کے لیے ہیں. نمبر 1 ڈاکٹر اسرار اور نمبر 2 ڈاکٹر فرحت ہاشمی. کیونکہ ان کے جو والد تھے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے، وہ جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے. یہ انہوں نے ان کی تربیت کی. اور ڈاکٹر اسرار صاحب تو ڈائریکٹ شاگرد تھے اور دونوں نے قرآن کے حوالے سے بہت خدمت کی ہے. اور ڈاکٹر صاحب تو فوت ہو چکے رحمہ اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی زندہ ہیں اور میں یہ ان کی سٹوڈنٹس جو ہیں، کیونکہ ان کی کئی سٹوڈنٹس جو ہیں ہماری ویڈیوز کے ساتھ بھی ایفیلیٹڈ ہیں اس اعتبار سے، تو میں یعنی ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اپنی ٹیچر کا جو یہ مذاق بنوا رہی ہیں اس وقت، اور جس قسم کی ان کی اگر وہ ویڈیوز ایک نجی محفل میں تھیں اور وہ عجیب و غریب ٹاپک سے ریلیٹڈ تھیں، وہ یہ نہیں تھی کہ اس کو آپ یوٹیوب کے اوپر چڑھا دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سیکس کے اوپر ڈسکشن کرنا حرام ہے. میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا ہے مسئلہ 155 سیکس کے اوپر، اس کے 2 کلپ ہیں، ٹوٹل 2 کلپ جو اپلوڈڈ ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور اس کے بعد میں نے چیپٹر کلوز کر دیا. اور اس میں بھی یہ والی باتیں عجیب و غریب تھم نیل، میں نے یہ ویڈیوز دیکھی نہیں ہے، مجھے غصہ ہی اتنا آیا، لیکن تھم نیل کے اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے یہ تو مطلب کئی شادی شدہ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں نہیں آتی ہیں. تو یہ جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر جو تھم نیلز جس قسم کے چڑھائے ہوئے ہیں لوگوں نے، اس کے اندر جو کچھ ہے نا، اللہ معافی دے میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن اس کی جو اردو لکھی ہوئی ہے نا وہی مجبور کرتی ہے کہ یار اس کو ہاتھ نہ ڈالا جائے. پھر مجھے تھا کہ شاید تھم نیل غلط ہو، اندر بات ٹھیک ہو، کوئی مہذب انداز میں ہوئی ہو یا ٹاپک اس طریقے سے نہ ہو، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے میں نے پھر ان سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا نہیں جی اندر تو بہت کچھ ہی بیان ہوا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحبہ کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے ایک نجی محفل میں کیا. اور آپ کو یہ میں بتاؤں، یہ جو آپ کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں نا، یہ ویڈیوز کسی اور جگہ سے اٹھائی ہوئی ہیں، یہ ان کی آڈیوز ہیں جو چلاتے ہیں. اب چونکہ انہوں نے تو کیا ہوا نقاب، ہونٹ ہلتے نظر نہیں آ رہے، آپ ان کو ذرا گفتگو کبھی اور لیکچر میں بھی سنیں نا. کئی لیکچرز انہوں نے، چونکہ ان کی پرانی ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی تھی، وہ پسند نہیں کرتی تھی اس کو، صرف آڈیو ریکارڈنگ کرتی تھی. بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ماڈ ہے. اب وہ آپ کو پتہ ہے پردے کی اتنی پابند ہے ماشاءاللہ، وہ اپنی سٹوڈنٹس میں بھی کبھی انہوں نے نقاب نہیں اتارا. ان کی سٹوڈنٹ سے پوچھیں، انہوں نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا، اتنی اسٹرکٹ ہیں وہ پردے میں. تو حالانکہ ابھی وہ ان کی عمر آلموسٹ 65 کے قریب ہے، ایجڈ ہیں، تو ابھی بھی وہ اس طرح ہی نقاب کر کے آتی ہیں. اب وہ بعض ویڈیوز آپ ان کی دیکھیں تو آپ کو ان کے ایکسپریشن سے لگے گا کہ جو وہ بول رہی ہیں نا، ان کے ہاتھ اور وہ سر کے انداز اس کے ساتھ سپورٹیو نہیں ہے. وہ اس لیے کہ وہ انہوں نے کسی اور چیز کی ویڈیو اٹھائی ہوتی ہے، پیچھے آڈیو فٹ کر دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا، سننے والے کی کنسنٹریشن لوز نہیں ہوتی. اگر خالی آڈیو چل رہی ہو، آڈیو ان کی، اور صرف ایک سٹل سی پکچر ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں. اس میں ذرا اٹینٹو بندہ بیٹھتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹر اسرار کی اب آڈیو اور ویڈیو میں کتنا فرق ہے. تارج میر صاحب کا آپ ایکسپریشنز دیکھیں بولنے کے، اس کو آڈیو میں لے جائیں اور ویڈیو میں دیکھیں، آپ کو فرق نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ باڈی لینگویج بڑا اثر دکھاتی ہے. تو وہ کئی ان کی آڈیوز پرانی ہیں جو ان کی ویڈیوز کے ساتھ صرف وہ ایک ڈبنگ کے طور پر وہ سامنے پریزنٹ کر دیتے ہیں. جو کوئی نجی پروگرام تھا، وہ صرف وہ کیسٹیں ریکارڈ جب ہوئی تھی وہ صرف فیمیلز کو دینے کے لیے تھی جو بالغاں ہیں، جن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس کے لیے نہیں تھی کہ یوٹیوب پہ چڑھا کے تو اس طرح ایک یعنی طوفان کھڑا کر دیا جاتا. اور ابھی بھی یہ آپ دیکھیں ان کی یہ ویڈیوز ان کے آفیشیل چینل سے نہیں چڑھ رہی ہیں. یہ ان کی سٹوڈنٹس نے جو کمائی کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کو مونیٹائز کیا ہوا ہے، اور مونیٹائزیشن بھی بےہودگی والی مونیٹائزیشن ہے. اس کے اوپر ویڈیو اشتہارات بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کمائی کے لیے. این ممکن ہے یہ ان کے اسٹوڈنٹ نہ بھی ہو، کوئی اور ہو. اس میں اب آفیشلی جو ان کا یوٹیوب کا چینل ہے نا، جو ان کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہے، ویریفائڈ ہے، اس کے تھرو یہ یوٹیوب کو کمپلین کر کے اس قسم کے جو ویڈیو والے چینلز ہیں ان کو کاپی رائٹ کلیم کر سکتی ہیں. یہ ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم کی ذمہ داری ہے. پہلے وارننگ دیں، میں نہیں کہتا کہ بھئی یہ والی اتار دو، دوسری والی چڑھاؤ. وہ تو عجیب و غریب ٹاپکس ہیں. اب اسلام کا تو مزاج ہی نہیں ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنا ہے. قرآن آپ دیکھیں، قرآن میں پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے ایک کے، سیدہ مریم کے.
اور ان کا نام بھی ان کی وجہ سے نہیں آیا، ان کے بیٹے عیسی ابن مریم، کیونکہ ان کے اوپر تہمت لگی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزانہ پیدائش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ نے نشانی کے طور پہ دنیا میں بھیجا، عیسیٰ اور ان کی والدہ کو نشانی بنایا معجزانہ طور پہ ان کی پیدائش کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے ان کا نام لینا پڑا مجبوراً۔ باقی پورے قرآن کے اندر عورت کا نام بھی نہیں ہے، ہمیشہ آئے گا امرأۃ لوط، امرأۃ نوح، نوح کی عورت، لوط کی عورت۔ تخت بلقیس کا واقعہ آیا ہے، کہیں بلقیس کا نام نہیں آیا، ایک عورت جو ان پہ حکمرانی کرتی تھی۔ کوئی یعنی قرآن حکیم پورے میں آپ کو سیدہ مریم کے سوا کسی کا نام نہیں ملے گا۔ ایک مزاج ہے قرآن کا۔ ایون میاں بیوی کے ریلیشن شپ کا بھی ذکر آیا، وہ بھی اتنے کنٹرول الفاظ کے اندر کہ ایک عام آدمی تو ویسے ہی اس میں سے گزر جائے، تاکہ کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جو حیا سوز ہو، اس چیز کا خیال رکھا گیا احادیث کے اندر بھی۔ باقی رہ گئے واقعات یا کمزور روایتیں، ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی دین کی خدمت ہے اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس کرنا، یہ جن لوگوں سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں نا، وہ ان کے لیے کتابیں اویلیبل ہیں، وہ پڑھ لیں گے۔ موٹی سی بات کریں، آپ اتنی باریکیاں اس لیول کی ڈسکس کر کے ان کو نیٹ کے اوپر چڑھانا، یہ بہت زیادہ ظلم ہے۔ اس کی وجہ سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو ہیں ان کو بھی لوگ گالم گلوچ کر رہے ہیں، کئی لوگوں نے ان کے خلاف بھی کلپ چڑھائے ہوئے ہیں کہ یہ عورت جو ہے وہ قرآن کا نام لے کے کھڑی ہوئی تھی اور اب یہ کیا کر رہی ہیں، حالانکہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے۔ اس عورت نے تو قربانی دی ہے۔ آلموسٹ 1992 میں یہ اسلامی یونیورسٹی میں اسلامک ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ ان کا فائنل ایئر کا تھیسس جو ہے وہ شیخ ناصر الدین البانی کے پاس ہے، محدث اعظم سعودیہ کے جو رہے، پھر وہاں سے بھی نکال دیے گئے تھے، بل وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، آج بھی ام القریٰ کے اندر مدینہ یونیورسٹی میں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو اتنے بڑے عالم دین کی یہ اسٹوڈنٹ ہیں، 1992 میں انہوں نے اپنی پوسٹ ریزائن کر دی کہ بھئی یہاں آئی تھی بڑے شوق سے کہ میں اسلامی یونیورسٹی میں کوئی دین کا کام کروں گی، لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ یہ دین کا کام اس طریقے سے نہیں ہوتا، تو انہوں نے پھر اپنا سیٹ اپ بنایا۔ پھر اللہ نے مدد کر دی کہ ان کی ایک اسٹوڈنٹ تھی جو ہمارے ایکس پریزیڈنٹ تھے فاروق لغاری، ان کی وہ وائف ان کی اسٹوڈنٹ تھی، ان کی وجہ سے انہیں جو ہے نا وہ H11 کے اندر ایک پلاٹ مل گیا سرکاری، وہاں پہ انہوں نے اپنا الہدا انٹرنیشنل کا مرکز قائم کر لیا۔ تو ہمارے آفس کے قریب ہی ہے، وہ اسلامی یونیورسٹی بھی وہاں سے قریب ہے۔ تو میں نے کافی دفعہ وہاں جمعہ پڑھا ہے۔ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر ادریس زبیر یا زبیر ادریس، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ دونوں نام ان کے نام کے اندر آتے ہیں۔ تو بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں، ان سے بھی میری ملاقات ہے، اپنی گزارشات ان کے سامنے میں رکھتا بھی رہتا ہوں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی مطلب چیزیں اب ان کے اسٹوڈنٹس کو دیکھنی چاہیے کہ وہ یہ کیا کر رہی ہیں، اس وقت اپنے استاد کو بدنام کر رہی ہیں۔ میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے تو یہ نہیں کہا کہ اس طریقے سے اس کو نیٹ پہ پھیلا دیا جائے۔ ہاں اگر ان کے آفیشیل چینل پہ یہ ہو رہا ہوتا تو میں کہتا کہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اب بعض اوقات لوگ اس چیز سے واقف بھی نہیں ہوتے جو سوشل میڈیا کو نہیں دیکھتے۔ طارق جمیل صاحب کے کئی ایک کلپس عجیب بیہودہ قسم کے تھم نیلز کے ساتھ اپلوڈ کیے گئے، بعض اشتعال انگیز بھی تھے۔ ایک کلپ کسی نے اپلوڈ کیا ہوا طارق جمیل اور انجینئر محمد علی مرزا کا مناظرہ۔ اب نہ مجھے اس بات کا پتہ ہے نہ طارق جمیل صاحب کو پتہ ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے اب علماء کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ یوٹیوب کے اوپر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں نا، تو وہ پھر یوٹیوب کی ایکٹیویٹیز پہ نظر بھی رکھیں۔ میں نے تو رکھی ہوئی ہے نظر، مجھے اگر کہیں سے پتہ چل جائے تو میں پھر اس چیز کو فوراً ریکٹیفائی کرتا ہوں۔ طارق جمیل صاحب کو میں نے کئی چیزیں ان کے حوالے سے ہائی لائٹ کی، انہوں نے بھی ریکٹیفائی کیا۔ ان کو بعض کا نہیں پتہ تھا کہ اچھا یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، میرے نام پہ یہ کر رہے ہیں، تو وہ اس کو ریکٹیفائی کر لیتے ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی تک بھی یہ ویڈیو ان کے اسٹوڈنٹس تک پہنچے، جو بھی ان تک پہنچا دے
کہ جی یہ اپنے اس ایٹیچیوڈ کو جو آپ کی اسٹوڈنٹس کر رہی ہیں نا ان کی اوپر گرفت کریں اور یہ فوراً سے پہلے ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے.